ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب ذرا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہوا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بیٹھو۔ جب میں بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے قرآن سناؤ، اب مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری مجال کہ میں آپ کے سامنے اس طرح تلاوت کروں؟ فرمایا قرآن سناؤ، یہ کسی کا حکم ہے، کسی کا حکم ہے، شروع کرو، تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایک مرتبہ تو کب کبھی طاری ہوئی، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حکم میرے اللہ کا ہے۔ رب بھی قرآن سننا چاہے، وہ قرآن جو آج ہم نے سال ہا سال الماریوں میں بند کر کے رکھا ہے، وہ قرآن جس کے پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اسکول پڑھانے کے لیے ٹائم ہو، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، آپ بالکل بڑے شوق سے پڑھائیں، اس کے بعد پھر ٹیوشن بھی پڑھائیں، لیکن مدرسے بچہ جائے گا اس کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں بھی والد صاحب کھڑے ہوں گے، مولوی صاحب جلدی سبق دے دیجئے تاکہ اس نے ٹیوشن جانا ہے۔ پھر 50 بچے ہیں مدرسے میں، مسجد میں 50 بچے پڑھتے ہیں، 50 بچوں کو ایک ہی استاد سبق پڑھانے والا ہے، وہ ابھی ٹائم اس کا برابر ہی نہیں ہوتا، ابھی 20 بچے بمشکل سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کے ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب ٹیوشن کا ٹائم بھی صرف وہاں 20 منٹ نہیں، وہاں بھی 2 گھنٹے اس نے پڑھنا ہے۔ اب خود بتائیں کہ ہم نے قرآن کو کتنی قدر دی، ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا، ہم قرآن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آپ سویڈن والوں کو چھوڑیں، ہالینڈ کو چھوڑیں، وہ جو گند کر رہے ہیں اس گند پر تو ہمیشہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا اور ہم قرآن کے لیے کتنے مخلص ہوئے۔ پورے سبی شہر کے اندر آپ موازنہ کریں، آپ سروے کریں اس بات کا کہ ہمارے اہل سنت کے کتنے مدارس ہیں اور ان مدارس میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو چپے چپے پر اسکول نظر آئیں گے اور اسکول میں سینکڑوں کی تعداد ہوگی، لیکن مدارس آپ کو میلوں بعد ایک مدرسہ ملے گا جس کے اندر یتیم بے سہارا طلباء بچے غریب پڑھ رہے ہوں گے، اور ہم 40واں ہو، کل ہو، سویم ہو، ہماری 20 دیگیں چڑھیں گی، 10 دیگیں چڑھیں گی، چاہے 11ویں کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، اس کے علاوہ 40واں ہو، چہلم ہو، سویم ہو، برسی ہو، 20 دیگیں آگے لوگ محلے والے کھا کر چلے جائیں گے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ مدرسے کے بچوں نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اب خود دیکھیں کہ ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم بتائیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کتنا کیا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ولیمے میں کتنی دیگیں پکتی ہیں، کتنا کھانا پکتا ہے، اور پھر بعد میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، دیگوں کی دیگیں خراب ہو کے سالن ہم خراب کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ اس ولیمے میں سے اگر ہم 2 دیگیں مدرسے میں بھجوا دیتے جہاں غریب طلباء پڑھتے ہیں جن کو مہینوں کے بعد بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، لیکن کیوں قرآن وہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں یہ پڑھا جاتا ہے الرحمن علم القرآن، وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے، آج ہمارے مدارس، ہماری مساجد کیوں کمزور پڑی، اس کا سوال یا نشان ہم سب پر بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا،
اب قرآن سن. حضور نے تلاوت شروع کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ابی بن کعب کہتے ہیں حضور تلاوت کرتے رہے، میں روتا رہا، میرے آنکھوں سے آنسو تھمتے رہے، بہتے چلے گئے، پھر تھمتے ہیں، پھر بہتے ہیں. حضور تلاوت کر کے اٹھ کے تشریف لے گئے. میں ظہر میں بھی روتا رہا، عصر میں بھی روتا رہا، مغرب میں بھی روتا رہا، عشاء کی نماز میں بھی روتا رہا. حضور کی تلاوت میں وہ سرور تھا. قرآن کی اس تلاوت میں اتنی لذت تھی، اتنی مٹھاس تھی، میرے آنسو نہیں رکتے تھے. جب میں رات کو گھر آیا، گھر آ کے وہاں بھی روتا رہا، وہاں بھی روتا رہا. تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کیا وجہ ہے آج اتنا رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں جس نبی نے ہمیں فرش سے اٹھا کے عرش کے جلووں میں رکھ دیا ہو، جس نبی نے ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں میں پہنچایا ہو. خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا بوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، رب کا حکم ہے تو دو زانو ہو کر بیٹھ، میں تجھے قرآن کی تلاوت سناؤں، میں تجھے قرآن کی تلاوت سناؤں. آقا دے غلاما دا میں ادنا غلاما، لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں. ابی بن کعب روتے بھی جا رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منصب عطا فرمایا. تو اس منظر کو عاشق نے یوں بیان کیا کہ کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں. عزیزان محترم، قرآن سے محبت کیجیے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا، اس کا احترام بھی ضرور لازم ہے، اسے جمعہ بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، لیکن پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے. آج پورے ملک میں قاری محمد ابو بکر نے پورے ملک کا نام روشن کیا. مجھے بتائیں سرکاری طور پہ اسے کیا انعام ملا ہے؟ آج ہماری گورنمنٹ نے کیا اسے انعام دیا؟ یہاں کوئی کرکٹر کوئی ٹیم میچ جیت جائے تو اسے لاکھوں روپے انعام دیے جاتے ہیں اور بلا کے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. لیکن قرآن کے نام پر جس نے تلاوت پورے دنیا میں ایک
ملک کا نام روشن کیا ہے، آج اس کی کیا قدر و منزلت ہے؟ وہی بیچارے مدارس کے جو محتممین ہیں، ناظمین ہیں، وہی انہیں بلا کر اعزاز سے نواز رہے ہیں، انہیں پھول کی پتیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر آج اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ پروٹوکول صرف ان کے لیے ہے جو یہاں پر بے حیائی پھیلائیں، فحاشی پھیلائیں، پروٹوکول ان کے لیے ہے جو یہاں بے حیائی کی باتیں کریں، اس ملک کے خلاف باتیں کریں، پروٹوکول عزتیں ان کے لیے ہے جو اس ملک کے خلاف کام کریں، لیکن جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ان کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی تنخواہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک ٹیچر کی بھی تنخواہ آپ دیکھ لیں، حافظ قرآن کا معاشرے میں احترام آپ دیکھ لیں، خود آپ فیصلہ کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر میں پھر کہوں گا نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں ڈوبا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔